نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سفر المظفر کا بابرکت مہینہ اپنے بام عروج پر ہے۔ اس بابرکت مہینے کے اندر بزرگان دین، صوفیاء کرام، بہت سارے صوفیاء کے عرس مبارک ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے، بعض لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ سفر المظفر جو ہے یہ منحوس مہینہ ہے۔ تو ایسا اسلام کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کے یہ عقائد غیر اسلامی اور غیر شرعی ہیں۔ اسلام کے اندر منحوس مہینوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سفر المظفر اسلامی مہینوں کا دوسرا مہینہ ہے، جو کہ ماہ محرم الحرام کے بعد آتا ہے، شروع ہوتا ہے۔ اس بابرکت مہینے کے اندر جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بہت سارے بزرگان دین، جن میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا سہروردی ملتانی، ان کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ علی حجویری داتا گنج بخش، جن کا مزار لاہور کے اندر ہے، ان کا بھی اسی ماہ مبارک کے اندر عرس آتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی، جن کا مزار اقدس سندھ کے اندر ہے، ان کا بھی عرس مبارک اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ اور اس سب سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت حضرت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی، ان کا بھی عرس مبارک اسی مہینے کے اندر آتا ہے، جن کا مزار بریلی شریف انڈیا کے اندر موجود ہے۔ تو کسی بھی اگر ہم حوالے سے دیکھیں تو سفر المظفر ہر لحاظ سے جو لوگوں کے باطن نظریات ہیں، باطن عقائد ہیں، اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کے اندر بلاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم معلوم بھی ہے ہمیں کہ اس مہینے کے اندر بہت سارے بزرگان دین کا عرس مبارک ہیں، اور یہ وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت کی۔ اسلام کو پھیلانے میں ان کا کلیدی کردار ہے، اور یہی وہ مشائخ اعظام ہیں جن کی بدولت اسلام نے خوب ترقی کی، اسلام خوب پھلا پھولا، اور ان بزرگان دین نے دین اسلام کی ترویج و نشاط میں اپنا خوب کردار ادا کیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے یہ پاسیبل ہے کہ ایک ایسے بزرگان دین جنہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کی ہو، اور وہ اس منحوس مہینے کے اندر ان کا وصال ہو؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہماری عقل کے بھی خلاف ہے، یہ ہمارے نظریات کے بھی خلاف ہے، اس کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ بلکہ جو لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، وہ بھی ایسی اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھے ہوئے ہیں، اور منحوسیت کا اسلام سے اور اس مہینے سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ البتہ اس مہینے کے بہت سارے مشہور و معروف بابرکت واقعات ہوئے ہیں، جن میں سب سے اہم واقعہ خیبر کا قلعہ یعنی غزوہ خیبر ہے، جو کہ مسلمانوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قیادت کے ان کے زیر دست علم کے ہوتے ہوئے اس کو فتح کیا۔
اور یہ کیسے ممکن ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم نے اس منحوس لوگوں کا جو عقیدہ ہے اس مہینے میں اس کو فتح کیا ہو؟ تو اپنے باطل نظریات کو ختم کریں. کوئی بھی مہینہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا، ہر مہینے اللہ کے ہیں، ہر دن اللہ کے ہیں، ہر ایام اللہ کے ہیں، ہر گھڑی اللہ کی ہے، ہر ساعت اللہ کی ہے. تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو منحوس بنائے؟ تو جتنے بھی ہمارے ذہنوں کے اندر فطور ہیں ان کو باہر نکالیں، اور اللہ کے اس تخلیق کے اوپر منحوسیت کے بادل وہاں سے نکالنے کے بجائے اپنے ذہنوں سے منحوسیت کے بادلوں کو نکالیں، اس کو جھاڑیں. اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.